سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں اور کفار پر بڑے سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور اولاد کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہے۔ تو دونوں کی محبتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہٹ جائے تو اس کے ساتھ ہماری محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے منع کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، پاکستان بننے کے بعد اب تک 70 سال ہو گئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی اعلان چوراہوں پر اسپیکر کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہوں، صحابہ کرام کے نام لے کر ان کو گالیاں دی جاتی ہوں، صحابہ کرام کے نام لے کر ان پر لعنت کی جاتی ہوں۔ 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایم اے جناح روڈ تبت سینٹر کے قریب 10 محرم الحرام 1442 ہجری 2020 میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو اعلانیہ گالی دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سا میں 4 مد ہوتے ہیں اور ایک سا 4 کلو گرام کا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی صحابہ رسول 1 کلو گرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرے، صحابہ رسول 1 کلو گرام گندم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کھجوریں خرچ کریں، تو اس کے 1 کلو کھجور جو گندم کے برابر بعد میں آنے والے اگر پوری کائنات کا سونا خرچ کریں، کیونکہ احد پہاڑ کی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اگرچہ احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کریں اس کو ثواب صحابہ کرام کے برابر نہیں مل سکتا۔ جب بعد میں آنے والا کوئی شخص صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی شان ہماری سوچ سے ورا ہے، ان کی عظمتیں اور رفعتیں ہمارے تصور سے زیادہ ہیں۔ ذرا غور کریں، جنہوں نے سرداریاں چھوڑی، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے عالیشان مکانات کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد، اپنا سب کچھ، رشتہ دار عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ، سب کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیے، کیا ان کی نیت پر ذرا برابر شک ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملہ میں، یعنی 4 مرتبہ خوف خدا دلایا، 4 مرتبہ تلقین کی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان دینی ہے، تمہارا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا تتخذوهم اربا من بعدی، میرے بعد صحابہ کرام پر اعتراض نہ کرنا، میرے بعد صحابہ کرام پر کوئی ایسا اعتراض نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارا ایمان تباہ ہو جائے، میرے بعد صحابہ کرام کو اپنا نشانہ نہ بنانا۔ صحابہ کرام کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، ان کی عظمت اور رفعتیں بیان کر سکتے ہیں، ان کے کارنامے بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی پر اعتراض کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، تو جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم،
اور جو صحابہ سے دشمنی کرے گا میری وجہ سے دشمنی کرے گا، یعنی صحابہ کرام سے جو محبت کرے گا وہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ میرے صحابہ ہیں، اور جو صحابہ کرام سے دشمنی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے صحابہ ہیں، تو گویا کہ اس کو صحابہ سے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ صحابہ کرام کا بغض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بغض ہے، صحابہ کرام سے دشمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے یقیناً مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، جو اللہ کو اذیت دے گا اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے گستاخ کا انجام برا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے مقام مرتبے کوئی بیان نہیں کر سکتا، پہنچنا دور کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں، ان نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، شجر اسلام کی آبیائی اپنے خون سے کی، اپنا سب کچھ قربان کر کے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جناب حضرت امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یزید کو لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کا نام لے کر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی قرآن پاک نے واضح بتا دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا وہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ جب نبی کا بیٹا کافر ہو گیا تو اس کا نبی سے تعلق ختم ہو گیا۔ تو اگر کسی صحابی کا بیٹا غلط کام کرے، اگر صحابی کا بیٹا یزید ملعون غلط حرکتیں کرتا ہے اور یزید پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، مسلمانوں کی لعنت ہو، سب اس پر لعنت کرتے ہیں، لیکن یزید کی وجہ سے ان کے والد حضرت امیر معاویہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے دادا حضرت ابو سفیان جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ام المومنین کے والد ہیں، لہذا ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ پوری کائنات کا اصول ہے، پوری دنیا کا اصول ہے کہ اگر بیٹا جرم کرے تو بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جاتا، اگر باپ جرم کرے باپ کے جرم میں بیٹے کو نہیں پکڑا جاتا، یہ اسلامی اصول بھی ہے۔ لہذا جو حرکتیں یزید لعین نے کی ہیں تو یزید لعین کے اپنے افعال ہیں، اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تو تم سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، اس تمہارے برے فعل پر، تمہارے اس فعل پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو صحابہ کرام کو گالیاں جو شخص دے یہ ان کا ایسا فعل ہے کہ اس پر لعنت ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے اور صحابہ کرام کو گالی دینے سے منع کیا، صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے سے منع کیا، تو کوئی دوسرا شخص اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہ کسی اور کی بات نہیں مانے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صحابہ کرام سے راضی ہیں تو کوئی اور مسلمان ان سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔